بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی آج بھی ملاقات نہیں ہوئی، نہ ان کی بہنوں کے ساتھ، نہ ہی ان کی پارٹی کے رفقا کے ساتھ اور کچھ وفاقی وزراء، کچھ وزرائے مملکت جو ہیں، ان کے بیانات سے یہ تاثر جنم لے رہا ہے کہ تحریک انصاف پر نہ صرف پابندی لگانے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، بلکہ کوئی ایسا مقدمہ بھی بن سکتا ہے جس میں عمران خان صاحب پر اور ان کی بہنوں پر اور تحریک انصاف کے کچھ دیگر رہنماؤں پر غداری کا الزام بھی لگایا جا سکتا ہے۔ یہ بات کیوں میں کہہ رہا ہوں، عقیل ملک صاحب جو کل ہمارے شو پہ موجود تھے، آج انہوں نے کچھ ایسی گفتگو کی ہے جس سے کہ یہ لگ رہا ہے کہ معاملہ بہت آگے کی طرف جا رہا ہے۔ ذرا سنیے انہوں نے کیا کہا ہے۔ انف از انف۔ ہندوتوا کے بیانیے میں، بھارت کے بیانیے میں اور افغان سوشل میڈیا ٹرولز کے بیانیے میں اور پاکستان تحریک انصاف اس کے بیانیے میں کوئی فرق نہیں۔ کے پی کا اگر حال دیکھیں، جہاں پہ دہشت گردی پروان چڑھ رہی ہے، جس کے لیے واقعتاً گورنر راج کا کہا جاتا ہے، واقعتاً اس پہ سیریسلی سوچا جا رہا ہے، اس طرح تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں رہ کے آپ سیاست کر سکتے ہیں۔ جب آپ پاکستان کے ہی خلاف ہوں، پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہوں، جب آپ پاکستان کے خلاف ہوں، پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہوں، تو یہ اب بہت بڑا الزام لگا دیا ہے۔ اس الزام کو ثابت کیسے کیا جائے گا کہ تحریک انصاف پاکستان کے خلاف ہے، پاکستان کی کے خلاف ہے؟ ویسے یہ پہلی دفعہ کسی سیاسی جماعت پہ اس قسم کا الزام نہیں لگ رہا، پہلے بھی لگتا رہا ہے، اور اسی لیے کافی سال پہلے نیشنل عوامی پارٹی جو نیپ کے نام سے مشہور تھی، اس پر پابندی بھی لگا دی گئی تھی۔ تو تحریک انصاف کے ساتھ کیا وہی ہوگا جو نیب کے ساتھ ہوا، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ وہی ہوا جو پہلے نواز شریف کے ساتھ ہو چکا ہے، یعنی کہ ان کو بھی مائنس کیا گیا تھا اور اب عمران خان صاحب بھی ان کو بھی مائنس کیا جا رہا ہے؟ تو اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، وفاقی وزیر ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شفیع اللہ جان صاحب جو کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی ہیں اور ترجمان بھی ہیں صوبائی حکومت کے۔ تو مصدق ملک صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی آسانی سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ عمران خان اور تحریک انصاف پاکستان کے دشمن ہیں اور ان کے نیریٹو اور انڈیا کے نیریٹو میں کوئی فرق نہیں ہے؟ دیکھیے، ابھی تک تو کوئی ایسا معاملہ شروع نہیں ہوا جس میں ایویڈنس کی ضرورت پڑے۔ جب کوئی معاملہ بڑھے گا، اگر کوئی واقعی حقیقتاً کوئی انویسٹیگیشن شروع ہوگی تو اس وقت دیکھیں گے کیا ثبوت اور شواہد موجود ہیں۔ اس وقت تو زیادہ تر جو ریاکشنز آپ کو آ رہے ہیں وہ جو پی ٹی آئی جو بیانیہ لے کر چلتی ہے، یا پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا، آفیشیل سوشل میڈیا ہیں، ان سے جو چیزیں نکلتی ہیں، یا ان کی ہمارے لیے تو قابل احترام بہنیں ہیں، ان کی طرف سے اگر کسی خاص قسم کے میڈیا پہ کوئی خاص قسم کی بات کی جاتی ہے، یا کوئی ایسی باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ یہ ڈیپ فیک ہے، یعنی بات نکل بھی جائے اور بعد میں یہ کہا جائے کہ یہ تو ڈیپ فیک تھی، اصل میں نہیں تھی، مگر بات نکل بھی جائے، تو جو بات کہنی ہے وہ بات ہو بھی جائے، مگر یہ کہا جائے کہ ہم نے یہ نہیں کی، تو ایک عجیب سا ایک جال سا بنا جا رہا ہے جس میں کئی قسم کے بیانیے سامنے آئے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا، ایک بیانیہ چلا، پوری تحریک چلی تھی کہ خان نہیں، خاکم بدہن، خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ تو اگر اس طرح کے چیزیں کی جائیں یا ایسے نعرے مارے جائیں کہ ہم ریڈ زون پہ قبضہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یا ایسے نعرے مارے جائیں کہ ہم جیلیں توڑ کے قیدیوں کو لے جائیں گے، یا ایسے نعرے مارے جائیں کہ اپنے ہی ملک کے دفاعی ادارے جو ہیں ان کے اوپر حملہ کرنے کا نعرہ مارا جائے کہ ہم جی ایچ کیو پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور پھر کوشش بھی کی جائے، یا ہمارے محافظ جو ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے گولیاں کھاتے ہیں، ان کے گھروں پہ، میں کور کمانڈر کے گھر کا ذکر کر رہا ہوں، وہاں پہ آگ لگا دی جائے، یا وہ جہاز جو ہم جنگیں جیتنے میں استعمال کرتے ہیں ان کو آگ لگا دی جائے، یا وہ شہید جو ہمارے بچوں کی حفاظت میں شہید ہوئے ہیں ان کے مجسموں کے سر کاٹ کے ان کو پٹخا جائے۔ یہ جب تمام چیزیں، یا اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ تو قلعے پہ حملہ کر دیا تھا، جس پہ حملے کے بعد وہاں پہ جو اسلحہ فوج کا پڑا تھا اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، اس کو ریپیل کیا گیا، یا کرینے لا کے پارلیمان کی دیواریں توڑی جائیں، یا سپریم کورٹ کے سامنے قبریں کھودی جائیں۔ یعنی
کچھ ذمہ داری پی ٹی آئی کو لینی ہوگی، کچھ اپنا بیانیہ پی ٹی آئی کو بدلنا ہوگا، تھوڑا سا رویہ پی ٹی آئی کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اب ہمارے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے، ان کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے، مگر جب آپ AK-47 لہراتے ہوئے اسلام آباد کی طرف آئیں اور اگر کوئی پولیس والا آپ کو روکے تو آپ اس کو گولیاں ماریں، وہ شہید بھی ہو جائیں، زخمی بھی ہو جائیں، اور اس پروسیس میں جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ بھی شہید ہوں، ان کی بھی ذمہ داری ہم پہ اور پی ٹی آئی پہ ہے۔ تو یہ تمام معاملات جو آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں، اگر ان میں تھوڑی متانت آ جائے، اگر سیاست تھوڑی سی ڈی پولرائز ہو جائے، اس کی بھڑک ہے اس میں تھوڑی سی ٹھنڈک کسی آپس میں بات چیت کے ذریعے پیدا کی جائے، تو میرے خیال میں یہ جو گفتگو چل رہی ہے یہ مان پڑ جائے گی اور ایک نئی گفتگو کا آغاز ہوگا۔ متانت کی اور ٹھنڈک کی بات کر رہے ہیں، اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب بھی کچھ ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں، تو شفیع اللہ جان صاحب یہ بتائیں کہ اب آپ کے حلقے میں بھی اگلے اتوار کو جلسہ ہو رہا ہے کوہاٹ میں، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں مصدق ملک صاحب کہ تھوڑی سی متانت، تھوڑی سی ٹھنڈک پیدا کریں اور بات چیت کا راستہ نکالیں، تو یہ کوئی حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے یہ کشیدگی کم ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے میر صاحب آپ کا شکریہ۔ دیکھیں، بات چیت کے لیے ماحول کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس ماحول میں کیسے بات چیت ہوگی؟ کیا ہم اعتماد کر سکتے ہیں وفاقی وزراء کی جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہے؟ آج میں یہ اپنے میڈیا سیل پہ بیٹھا ہوا تھا خیبر پختونخوا میں، ڈیفرنٹ سکرینز وہاں لگی ہوتی ہے، سیم ٹائم پہ ان کے 4 سے 5 وزراء لگے ہوئے تھے جو پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس چل رہی تھی، بلوچستان سے 2 وزراء کی پریس کانفرنس چل رہی تھی، جو ایک بیانیہ بلڈ کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے۔ تو کیا اس ماحول میں کیا ہو سکتے ہیں مذاکرات؟ جہاں تک اسپیکر صاحب کا ذکر ہوا تو اسپیکر صاحب کی بس کی اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ وہ اچکزئی صاحب جس کو ہم نے نومینیٹ کیا ہوا ہے ایز اے اپوزیشن لیڈر، ہمارے MNAs کے سائن سارے موجود ہیں، بارہا ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، وہ ان کو تو لگا نہیں رہے، تو اس ماحول میں کیسی بات چیت تو پھر اگر تحریک انصاف پر پابندی لگ گئی تو پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں، پلان تو ان کا پورا ہے۔ جس طریقے سے یہ لگے ہوئے ہیں، جس طریقے سے روز یہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، ابھی مصدق صاحب نے بھی 9 مئی پہ پور سیاست چمکانے کی کوشش کی۔ ایک ہی ان کے پاس وہ کیا کہتے ہیں راگ ہے جو روز یہ صبح سے شام تک 9 مئی 26 نومبر، ابھی 26 نومبر کا ذکر کیا، کیا 26 نومبر پہ ہمیں گولیاں نہیں ماری گئی؟ کیا ہمارے لوگ شہید نہیں ہوئے؟ اگر ہم مسلح تھے تو کیا کوئی ایک زخمی ہوا ہے؟ کیا کوئی ایک کی ڈیتھ ہوئی ہے یا شہید ہوا؟ نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ 2 جو FC والے تھے ان کی موت واقع ہوئی تھی۔ FC کی جو 2 شہادتیں ہوئی ہیں وہ 26 نمبر پہ ہوئی تھی۔ اچھا، وہ اس لیے ہوئی تھی، میں خود وہاں پہ موجود تھا، اور پہلے جو شہید تھا وہ بھی میرے حلقے کا تھا، الیاس۔ FC کی گاڑی گزرتی ہے تیزی سے، اس سے FC کے لوگ گرتے ہیں، جو پیچھے جوان بیٹھے ہوتے ہیں وہ گرتے ہیں، پچھلی FC کی گاڑی ان پہ چھڑ جاتی ہے۔ جو پہلا الیاس شہید ہوا تھا اس پہ بھی گاڑی چھڑی تھی FC کی۔ تو ہمارے لوگوں نے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرنے آئے تھے۔ ہمیں تو بڑا مان تھا میر صاحب ریاست پہ، اور ہے بھی۔ ہمیں تو ایک سبق سکھایا گیا تھا کہ ریاست ماں کی جیسی ہوتی ہے، بچپن سے یہی سبق ہم نے سیکھا تھا۔ لیکن اس رات پہلی دفعہ لائٹیں بند کر کے اس ریاست نے جو ستیلی ماں کا سلوک کیا ہے وہ بہت سے سوالات لیکن یہ چھوڑ جو کی گئی۔ اب آخری جو ایک ایکس پہ جو لمبا چوڑا سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے عمران خان صاحب کا، آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے نہ صرف ان کے لیے بلکہ پارٹی کے لیے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ اور کچھ وزراء صاحبان کہتے ہیں کہ اس ٹویٹ پر کافی کارروائی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، پلان تو ان کا پورا ہے، یہ غداری کا مقدمہ بھی قائم کر سکتے ہیں، یہ ہمارے اوپر پابندی بھی لگانے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے بانپ لی ہے۔ ہماری جو اندرونی میٹنگز ہوتی ہیں ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن ہم مقابلہ کریں گے۔ جہاں تک ٹویٹ کی بات ہے، دیکھیے، جب آپ ایک سابق پرائم منسٹر کو، جس کو B کلاس انٹائٹل ہے، سابق فرسٹ لیڈی بشرا بی بی، ان کو B کلاس انٹائٹل ہے جیل کے اندر، اور آپ جیل کے اندر جس حالات میں اس کو رکھتے ہیں، آپ آئسولیشن میں ڈالتے ہیں، کوئی آدمی اس سے بات نہیں کرتا، کوئی اس سے مل نہیں سکتا، ابھی بھی بہنیں اس کی بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ چیزیں کس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں؟ ہاں، جب آپ آئسولیشن میں ڈالیں گے تو بندے کو غصہ بھی آتا ہے، فرسٹریٹ بھی ہوتا ہے، تو بندہ غصے میں کچھ کہہ بھی جاتا ہے۔ اچھا،
مصدق ملک صاحب، اسد کیسر صاحب جو سابق اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، انہوں نے بھی آج کچھ گفتگو کی ہے، ذرا ایک کلپ ان کا بھی سن لیں۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کمپین چل رہی ہے، عمران خان کے خلاف جو کمپین چل رہی ہے، جو وہ ذرا کا لب و لہجہ ہے جس طرح وہ بات کرتے ہیں، کوئی یہ ایک مہذب وزیر وفاقی وزیر کا رویہ یہ نہیں ہوتا، یہ ایک فاشسٹ حکومت کا رویہ ہوتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ عمران خان کے اس کے خلاف کوئی بین لگے گا، جیلوں میں ملاقاتیں نہیں ہوں گی۔ یہ تم جو باتیں کر رہے ہو، کیا اس سے پہلے جن پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف تم نے اس قسم کی اقدامات کی، کوئی پولیٹیکل پارٹی ختم ہوئی؟ اچھا مصدق صاحب، ایک طرف آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی متانت کی، ٹھنڈک کی، آپ شروع سے ہی ڈائلاگ کے اور مکالمے کے حامی ہیں، لیکن دوسری طرف آپ ہی کی کابینہ کے کچھ جو ارکان ہیں وہ کہتے ہیں انف از انف، زبان جو ہے وہ کھینچ لیں گے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے جی کہ اب کسی سے بات نہیں ہوگی، اب مذاکرات نہیں ہوں گے، اب ہوگا تو صرف یہ ہے کہ ایکشن ہوگا۔ تو یہ آپ کیبنٹ کے تمام ارکان ایک پیج پہ ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیے، ایک تو میرے بھائی نے ابھی موازنہ کیا، بہت اچھی بات کرتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے شفیع اللہ جان صاحب سے بات کر کے۔ آج آپ میڈیا سیل میں بیٹھے ہوئے تھے تو بھائی ان کو روک دیتے نا، یہ تمام گفتگو جو ہے اس کے تمام سرے تو آپ کے میڈیا سیل سے جا کے ملتے ہیں، تو انہیں روک دیں بھائی۔ اس طرح کی بات تو پہلے بہت ہی شاید کسی نے کی ہو کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، تو یہ کس طرح کی گفتگو ہے، تو انہیں روک دیں۔ اور یہ جو اب آپ برا مت منائیے گا، مگر جو ہمارے دفاعی اداروں کے سربراہ ہیں، اور ایک سربراہ بالخصوص، ان کا نام لے لے کے جو آپ گفتگو کرتے ہیں، اپنے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی کرتے ہیں، اپنے سیل کے ذریعے بھی کرتے ہیں، بھائی اگر ہم سے گفتگو نہیں کرنی اور آپ سمجھتے ہیں ہمارے پاس اختیار نہیں، تو جن لوگوں کے پاس اختیار ہے انہیں گالی کیوں نکالتے ہیں؟ بات کر لینا ان سے، گالی کیوں نکالتے ہیں؟ ان کی بچیوں کا نام لے لے کے کیوں کیمپینز کرتے ہیں؟ کبھی یہ تو مناسب نہیں ہے۔ ویسے خان صاحب نے یہ پہلے بھی ایک دو مرتبہ کیا، آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ جاتی عمرہ میں انہوں نے تقریر کی تھی، بڑی مایوب گفتگو کی تھی۔ پھر ایک مرتبہ اور انہوں نے کچھ عجیب سا حوالہ دیا تھا کہ میرا نام جب لیتے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو ایسی گفتگو کا کیا فائدہ؟ اور یہ آپ کا اگر میڈیا سیل میں واقعی آپ کا تعلق ہے، یا آپ آج کل ماشاءاللہ اس کے لیڈر ہیں، تو کم از کم اس آگ کو تو کم دھیما کریں۔ اور دوسری بات یہ بھائی کہ اگر یہ اختیار کا گھوڑا آپ نے دوڑانا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بے اختیار ہیں اور آپ کو ہم سے بات نہیں کرنی، تو پھر ہم سے گلہ کس بات کا ہے؟ جب ہم با اختیار نہیں ہیں اور آپ ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے، تو پھر آپ کس چیز کا گلہ کر رہے ہیں؟ جو آگ آپ نے خود لگائی ہے، پھر وہ آپ کو خود ہی، جس کو آپ روز بھڑکاتے ہیں، آپ کو بجھانی ہوگی۔ ہم تو آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ وزیر اعظم نے آپ کو فلور آف دا ہاؤس پہ کہا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ نے ٹھکرا دیا۔ انہوں نے کہا مجھ سے بات نہیں کرتے، آ کے اسپیکر صاحب سے بات کر لیجئے، آپ نے ٹھکرا دیا۔ جتنی مرتبہ آپ کمرے میں داخل ہوئے، اتنی دفعہ آپ نے باہر نکل کے نعرہ مارا کہ ہم سے تو یہ کہہ رہے تھے، اور ہمیں انہوں نے کہا کہ جاتی عمرہ چلے جاؤ، اور یہ بنی گالا میں بھیج دیتے ہیں۔ آپ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں جس سے جو تھوڑا بہت رتی بھر اعتماد، اختیار ہو یا نہ ہو، جو رتی بھر اعتماد ہے، جب آپ اس کو پامال کرنے میں کوئی کسر نہیں رکھتے، تو پھر آپ بتائیے یہ گفتگو آگے کیسے بڑھے گی؟ ہم کہتے ہیں گفتگو کریں، آپ کہتے ہیں نہیں کرتے۔ اب ہم آپ کو مجبور تو نہیں کر سکتے۔ یا حامد میر صاحب نے مجھے بلایا ہے تو میں حاضر ہو گیا ہوں، اگر حامد میر صاحب مجھے نہ بلائیں تو میں کوئی گھیراؤ جلاؤ تو نہیں کر سکتا، میں انہیں مجبور نہیں کر سکتا کہ مجھے بلائیں یا مجھ سے بات کریں۔ تو آپ کو یہ فیصلہ تو کرنا ہوگا۔ آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں ووٹ لینے کے لیے، ووٹ لے کر آتے خدمت کرنے کے لیے۔ آپ نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہو گئی، ہم نے کہا آئیے آپ حکومت بنا لیں، آپ بنا لیں۔ آپ کو شاہ صاحب، خورشید شاہ صاحب نے فون کر کے کہا کہ ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں، آپ حکومت بنا لیں، تاکہ یہ فارم 45 47 کی تکرار آپ اپنی زیر نگرانی کھول کر دیکھ لیں۔ آپ نے نہ کر دی، ٹھکرا دیا۔ آپ کو چند صاحب خود آپ کے پاس چل کے گئے اور انہوں نے یہی دعوت دی کہ پیپلز پارٹی انکنڈیشنلی آپ کو سپورٹ کرتی ہے، آئیے حکومت بنائی، آپ نے ٹھکرا دی۔ آپ حکومت بھی نہیں بنانا چاہتے، آپ حکومت چلانا بھی نہیں چاہتے، آپ حکومت چلنے بھی نہیں دینا چاہتے، آخر آپ چاہتے کیا؟ آپ بات کرنا بھی نہیں چاہتے، آپ لوگوں کو بے اختیار جانتے ہیں، آپ سیاست کو کچھ نہیں سمجھتے، آپ سمجھتے ہیں مائی بات جو ہے وہ طاقت ہے، تو طاقت کو گالیاں نکالتے ہیں، تو چھوڑ دینا پھر گالی نکالنا بھائی، تو ان سے بات کر لیں۔ ایک جب روز آپ کی گفتگو میں سے ایک سوال یہ نکلتا ہے کہ
شفیع اللہ جان صاحب، جیسا کہ مصدق ملک صاحب نے کہا کہ آپ ہمیں بے اختیار سمجھتے ہیں، ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن جو بااختیار لوگ ہیں جب وہ این ڈی یو میں آپ کی پارٹی کے کچھ پارلیمنٹرینز کو بلاتے ہیں تو پھر ان کو بھی میر جعفر اور میر صادق قرار دے دیا جاتا ہے. تو اگر وہ بھی میر جعفر اور میر صادق ہیں اور ان کو بلانے والے بھی جو ہیں وہ بھی غلط لوگ ہیں اور یہ بے اختیار ہیں، تو پھر بات چیت کس سے ہوگی؟ دیکھیں بڑی مصدق صاحب جو اپنی گفتگو کر رہے ہیں نا، اس کی گفتگو میں اسی کا جواب ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم بے اختیار ہیں، تو آپ ہیں بے اختیار، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی سیٹیں 17 سیٹیں ہیں. یہ آپ نے کہا ہے، سوری میں آپ کی بات نہیں کاٹتا، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے یہ نہیں کہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کہا ہے، میں نے یہ نہیں کہا، لیکن میں معافی چاہتا ہوں، آپ کی بات میں نے کاٹی. ٹھیک، چلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بے اختیار ہیں. آپ کو تو یہ پتہ ہے کہ آپ 17 سیٹوں پہ آئی ہوئے ہیں. جب آپ نے اتنے ہمیں ایک لیکچر دیا کہ جی آپ حکومت بنائیں، جمہوریت کو آگے چلنے دیں، آپ کی میجورٹی ہے، چند صاحب آئیں، یہ ان کے الفاظ ہیں. جب آپ کو پتہ ہی تھا کہ آپ کی 17 سیٹیں ہیں، 8 فروری کو آپ نہ لیتے اقتدار، آپ چھوڑ دیتے. جس نے لوگوں کو جس نے ووٹ دیا ہے، عمران خان صاحب کو دیا، آپ چھوڑ دیتے، آپ کہہ دیتے کہ نہیں عمران خان صاحب کو ووٹ پڑا ہے. یہ سیاست ہے بھائی. عمران خان کبھی کسی کے لیے اقتدار چھوڑیں گے جو مسلم لیگ نون آپ کے لیے اختیار چھوڑ دیں؟ ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ نہ کہیں نا، پھر جمہوریت کی باتیں نہ کریں، پھر اس کی باتیں نہ کریں کہ پھر ہمیں اخلاقیات نہ سکھائیں، ہمیں حکومتیں بنانے نہ سکھائیں. چلے ہماری حکومت تو خیبر پختونخوا میں ہے نا، وہ کیوں نہیں چلنے دے رہی ہے؟ روز ان کے وفاقی وزراء آ جاتے ہیں کہ جی ہم گورنر راج لگانے جا رہے ہیں. وہ کیوں ان کی جو وہ کہتے ہیں کہ جی ایک حکومت ہے، ان کے لیے بھی ان کو دل میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یہ گورنر راج بات کیوں ہو رہی ہے میر صاحب؟ یہ میں آن دا ریکارڈ آپ کے شو میں کہہ رہا ہوں. یہ گورنر راج لگاتے ہیں، یہ شو کی پورا کر لیں. یہ جو ایڈونچر انہوں نے کرنا ہے یہ کر لیں، یہ مس ایڈونچر ثابت ہوگا. اچھا بات یہ نہیں ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کی گورنمنٹ ختم کرنی ہے. تحریک انصاف کی تو گورنمنٹ ختم ہوگی گورنر راج سے. 4.5 کروڑ لوگوں کا مینڈیٹ روندا جائے گا، اس ہاؤس کو سبوتاج کیا جائے گا، ہماری گورنمنٹ جائے گی. گورنمنٹ کے جانے کے بعد انہوں نے ملٹری آپریشن لانچ کرنا ہے ہمارے اوپر، ہمارے قبائلی علاقوں میں. جو سیکورٹی تھریٹ کہتے ہیں نا کہ سیکورٹی کا ایشوز ہیں وہاں پہ حکومت سنبھالی نہیں جا رہی، دہشت گردی ہو رہی ہے. یہ سارا جو گورنر راج کا جو صبح سے شروع ہو جاتے ہیں اور رات تک اور دھمکیاں دیتے ہیں ہمیں کہ جی یہ ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے، بس یہ سائن ہم نے کرنا ہے. ادھر گورنر راج تو تحریک انصاف کی حکومت جانی اس کے بعد انہیں ملٹری آپریشن شروع کر دینا ہے. کیونکہ ایک واحد تحریک انصاف ہے جو اس وقت مذاکرات کے حامی ہیں اور ملٹری آپریشن کے یہ لوگ حامی ہیں. 20 سال سے ملٹری آپریشن کر رہے ہیں، 20 سالوں سے وہاں پہ دہشت گردی کیوں ختم نہیں ہوئی؟ لیکن گورنر راج میں ایک مسئلہ یہ ہے ابھی تک جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے کہ 2 مہینے کے بعد پھر گورنر اور پریزیڈنٹ صاحب کو آپ کی صوبائی اسمبلی سے آ کے انڈورسمنٹ چاہیے. تو اس کے لیے لگتا یہ ہے کہ پہلے یہ 28ویں ترمیم کے ذریعے گورنر راج کے نفاذ کو آسان بنائیں گے، وہ 2 مہینے والا جو مسئلہ ہے اس کو ختم کریں گے، پھر لگائیں گے. میر صاحب پاکستان کی سیاست میں یہ اتنے فرما بردار بچے ہیں نا، انہوں نے 26ویں اور 27ویں ترمیم میں جس طریقے سے فرما برداری کر کے لائن میں کڑے ہو کے ووٹ دیا. نواز شریف صاحب فلور پہ آتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ ووٹ دیتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. تو 28ویں ترمیم میں یہ کریں گے، 29ویں ترمیم میں یہ کریں گے. اگر گورنر آج ان کو شوق ہے لگانے کا، یہ لگانا چاہتے ہیں، وہ بھی یہ لگائیں گے. ان کے لیے نہ کوئی قانونی آئینی پیچیدگی، کوئی اس وقت کوئی چیز حائل ہی نہیں ہے. اس ملک میں قانون اور آئین تو معطل ہے. کدھر قانون ہے، کدھر آئین ہے؟ اچھا مصدق ملک صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ 28ویں ترمیم جو ہے اس میں جب تک گورنر راج کے نفاذ کو آسان نہ بنایا جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم میں اس کو کافی مشکل بنا دیا تھا، تو اب 28ویں ترمیم کے بعد ہی گورنر راج جو ہے وہ اس کا زیادہ چانس لگتا ہے، اس سے پہلے تو بڑا مشکل ہے. میں کچھ اگر آپ اجازت دیں تو آج میرے بھائی شفیع اللہ صاحب تھوڑی سی سخت باتیں کر رہے ہیں، ورنہ تو بڑی محبت سے بات کرتے ہیں. مصدق صاحب سوری آپ بات بھی کر رہے ہیں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. چلیں نہیں کوئی بات نہیں. اچھا نہیں کوئی بات نہیں. آپ کی خوشی جیسا آپ مناسب سمجھے. دیکھیں بات یہ ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ انہوں نے آدھی بات تو کر ہی دی ہے. یہ تو 1990s سے جو طالبان ہیں ان کے حق میں آرٹیکلز لکھ رہے ہیں. عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، شفیع اللہ جان صاحب کی بات نہیں کر رہا. یہ تو ہمیشہ سے گلوریفائی کرتے آ رہے ہیں. وہ خواتین کے ساتھ کیا کریں، وہ بچیوں کے سکول بند کریں، وہ ڈبوں کے اندر اور خواتین کو بند کر دیں، وہ جو مرضی کریں.
مگر ہمارے ہاں یہ اسے گلوریفائی کرتے ہیں. یہ گلوریفائی صرف عمران خان صاحب نے نہیں کیا, یہ گلوریفائی اس وقت کی پوری 1 دہائی یا 2 دہائی جو ہے وہ اس کی گلوریفیکیشن میں گزر گئی. مگر بھائی جب ہمارے بچے مرنا شروع ہو گئے, جب آرمی پبلک اسکول کے اندر انہوں نے بچوں کو سینکڑوں کو شہید کر دیا, ان کی استانی کے اوپر فاسفورس پھینک کے اسے آگ لگا دی اور اسے راکھ کر دیا, جب روز لاشیں گر رہی ہیں, روز وہی سپاہی جو آپ کے میرے گھر میں شاید آپ کے میرے رشتہ دار بھی ہوں اور آپ ہی کے صوبوں کے اندر ان کی لاشیں زیادہ گر رہی ہیں, روز جب بم دھماکے ہو رہے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ان سے بات کی جائے. ان سے آپ نے کیا بات کرنی ہے بھائی؟ وہ تو اپنی ایک ایڈیالوجی لے کر آ رہے ہیں, آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کا نظام لے کر آنا ہے. انہوں نے ڈسٹرکٹ بھی آپ کو بتا دیے ہیں کہاں کہاں لانا ہے, انہوں نے امیر بھی بتا دیے ہیں کون کون ہوگا. آپ ان سے کیا بات کریں گے؟ کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ ان سے؟ آپ یا تو ان کو سپورٹ کریں, آپ کہیں کہ سارا پاکستان افغانستان کی طرح ہونا چاہیے, یا تو آپ نکلیں باہر اور جو آپ کے دل میں ہے وہ بتائیں لوگوں کو کہ ہماری سیاست یہ ہے کہ عورتوں کو کے ساتھ یہ سلوک روا کیا جائے. اور اگر ایسا نہیں ہے, اور اگر آپ اپنے بچے بچیوں کو شہید نہیں ہونے دینا چاہتے, اگر آپ نہیں چاہتے کہ آرمی پبلک اسکول کا ریپیٹ ہو, جو ہو رہا ہے گلی گلی میں ہو رہا ہے, تو پھر یہ تو آپ کو کرنا ہوگا. آپ گورنر راج لگے یا نہ لگے, ہمیں اگر انٹیلیجنس بیس آپریشن کرنا ہوگا تو وہ تو کریں گے. اپنے بچوں کو تو بچانا ہے, اپنی بچیوں کو تو بچانا ہے. یہ آپ کی سیاست کی نظر کر دیں, ہم مرنے دیں, چوکوں کے اندر لاشیں بکھرنے دیں, بمبوں کے دھماکے ہونے دیں تاکہ لوگوں کے چیتھڑے اڑ جائیں, اس وجہ سے کہ سیاست چلتی رہے کہ ہاں ہمیں بات کرنی. آپ بتائیے آپ کو کیا بات کرنی, کون سا آپ نے ضلع اپنا ان کو دینا ہے, کون سے امیر کو ان کے ایکسیپٹ کرنا ہے آپ نے. آپ کھل کے بتائیے کہ ہاں یہ ایڈیالوجی ہمارے لیے قابل قبول ہے, یہ لوگ ہمارے لیے قابل قبول ہیں. وہ لوگ جنہیں سزائے موت ہوئی دھماکوں کے اندر, آپ نے ان کو چھوڑا. اچھا چلیں اس پہ آپ نے لا کے ان لوگوں کو جنہیں ضرب ازد کے بعد آباد کیا گیا, آپ نے ٹرکوں کے اندر لا کے ان کو دوبارہ سے ان کو باہر نکالا گیا تھا. 3 سال میں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں, لیکن مجھے ایک بریک بھی لینی ہے. ایک سیکنڈ دے دیجئے. جی جیسے آپ مناسب. جی اگر میں بریک لے لوں, آپ جلدی سے بات کر لیں اپنی, پھر میں بریک لیتا ہوں, جلدی سے بات کر لیں. نہیں آپ بریک لے لیجئے, میرا مقدمہ تو میں نے رکھ دیا کہ دیکھیں گورنر راج لگے یا نہ لگے, اگر یہ ہمارے بچوں کو شہید کریں گے تو یہ جنگ ہم ان کے دروازے تک لے کر جائیں گے, اور اس کے راستے میں یہ حائل ہوں گے تو اپنے بچوں کی زندگی کے راستے میں حائل ہو رہے ہیں. ایک بریک, جی بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی شفیع اللہ جان صاحب, مصدق ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کیا مذاکرات کرنا چاہتے ہیں جی ان کے ساتھ؟ چلیں اس پہ آتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں 3 سوال مصدق ملک صاحب سے کروں گا. پہلا سوال یہ کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں کو ہم نے آباد کیا, تو جولائی 2022 میں تو ہماری گورنمنٹ نہیں تھی میر صاحب, انہی کے شہباز شریف پرائم منسٹر تھے. سیکیورٹی کی ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں پیپلز پارٹی بھی کیبنٹ کا حصہ تھا, نون بھی اس ٹائم کیبنٹ کا حصہ تھا, اس میں محسن داوڑ صاحب بھی تھے, اور باقی بھی ان کی رجیم چینج کے بعد جو ساتھی تھے جنہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی, سارے وہاں موجود تھے. اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو خیبر پختونخوا میں آباد کیا جائے. اس کی میٹنگز کے منٹس پڑھیں, اگر یہ سے انکاری ہیں تو بول دیں, آپ محسن داوڑ صاحب کو کال پہ لے لیں. سوائے محسن داوڑ کے سب اس بات کے حامی تھے کہ ان لوگوں کو خیبر پختونخوا میں آباد کیا جائے. آپ لوگوں نے آباد کیا. اب بات کرنے کے بعد لیکن وہ جو مذاکرات کا سلسلہ چل رہا تھا اس میں آپ کے بیرسٹر محمد علی سیف صاحب شامل تھے اس میں, وہ جنرل فیض کے ساتھ کابل گئے. میر صاحب انگیج ہم نے کیا تھا, دوحہ میں ملاقات ہوئی تھی, کابل میں ملاقات ہوئی تھی, انگیج ہم نے کیا تھا. لیکن جو فائنل اپروول ہے, جو جولائی والے مذاکرات کی آپ بات کر رہے ہیں, جو فائنل اپروول ہے, اس میں آپ کی گورنمنٹ بھی شامل تھی؟ نہیں, ہماری گورنمنٹ تو تھی نہیں, اس میں فیض صاحب کے ساتھ جو لوگ جا آ رہے تھے اس میں سیف صاحب بھی شامل تھے. ہماری گورنمنٹ تو چلی گئی تھی. بیرسٹر محمد علی سیف صاحب بھی شامل تھے اس میں. اچھا, اس میں ان لوگوں نے اس کو اجازت دی, خیبر پختونخوا میں ان کو ریسیٹل کیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپریشن کریں گے. چلیں مصدق صاحب, ہم 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ آپ آپریشن کر لیں. جو آپ 20 سال سے آپریشن کر رہے ہیں, 20 سال سے آپ لوگوں کو ڈسپلیس کر رہے ہیں. اب وہ یہ سوال آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب آپ کہتے ہیں آپ نے مذاکرات کرنے ہیں, میں اسی پہ آ رہا ہوں. آپ مذاکرات کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, میں اسی پہ آ رہا ہوں. چلو مذاکرات نہیں کرتے تو اس کا دوسرا حل یہ آپریشن کریں گے. 20 سال سے آپریشن ہو رہا ہے, ہزاروں چھوٹے آپریشن ہو گئے,
6-7 बड़े ऑपरेशन हो गए, ज़रब अज़ब इन्होंने किया। मुज़ाकरात का तो बताइए, मैं आ रहा हूँ, मैंने पहले भी आपसे एक दफा पूछा, मुज़ाकरात का तो बताइए, आप क्या करना चाहते हैं, मुज़ाकरात क्या देना चाहते हैं उन्हें? मुसद्दिक साहब मैं आ रहा हूँ, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैं आ रहा हूँ उस पे। ये जो कहते हैं ज़रब अज़ब जब हुआ मीर साहब, सॉरी, इन्होंने हमसे वादा किया कि हम आपको हर साल 17 अरब रुपए देंगे। पिछले 3 साल से इन्होंने हमें 1 रुपया नहीं दिया। लोगों की जो डिस्प्लेस हुए हैं, जो अभी भी बकाखेल के कैंप में बैठे हुए हैं, जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान के लोग हैं, साउथ के हैं, हम उसको कैडर करें, हमारे लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, हम करेंगे, हमारी ऊपर उनकी ज़िम्मेदारी, हम कोई एहसान नहीं कर रहे। इनकी मैं इनकी जो ये चेहरा है ना, ये इससे निकाब उतार रहे हैं हम। इन्होंने 3 साल हमें पैसे दिए, पिछले 3 साल में उन्होंने हमें 1 रुपया नहीं दिया। बाजोड़ में डिस्प्लेसमेंट हुई अभी, 2.5 अरब रुपए सूबाई हुकूमत ने दिए। वहाँ पे जो आर्मी के नौजवान मौजूद हैं, बाकी FC के जो, उनका खर्चा भी खैबर पख्तूनख्वा उठा रहा है। 90% जो शहीद हो रहे हैं, चाहे वो सिविलियन है, चाहे वो आर्म फोर्सेस के हैं, वो भी खैबर पख्तूनख्वा से, दोनों हमारे हैं। चाहे वो आर्म फोर्सेस के हैं, वो भी हमारे शहीद हैं, या जो सिविलियन वहाँ पे शहीद हो रहे हैं इनकी कार्रवाइयों से, वो भी हमारे हैं। जब 20 साल से ये ऑपरेशन कर रहे हैं, ये चीज़ ख़त्म नहीं हो रही, और ये दोबारा कह रहे हैं कि जी हमने ऑपरेशन करना है, तो पहले जो 20 साल ऑपरेशन कर रहे हैं उसका जवाब दे कौन होगा? और अब इस टाइप ये क्या डिफरेंट ऑपरेशन करेंगे कि दहशतगर्दी भी ख़त्म होगी, दहशतगर्द भी नहीं बढ़ेंगे। 20 सालों से तो ना दहशतगर्दी पे काबू पा सके और ना दहशतगर्द ख़त्म हुए। अगर ये दोबारा ऑपरेशन, वही पॉलिसी इनकी नाकाम हो चुकी है, और ये ज़िद पे अड़े हुए हैं, ये ज़िद कर रहे हैं। हम कहते हैं पॉलिसी शिफ्ट कर लें, ठीक है, आप मुज़ाकरात भी ना करें। नहीं, अच्छा, अगर मुज़ाकरात होंगे तो क्या होंगे? अब ये बड़ा हम ये चाहते हैं, नहीं करवाइए ना जरा मुज़ाकरात, इनको कहे करें मैंने कि ये सवाल क्या कर चीज़ दिया ना, उनको देने के लिए तैयार है। मैंने सवाल कर दिया है तो उनको ज़रा जवाब देने दें। जी, हम मुज़ाकरात ये करना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के आइन और कानून को मानते हैं, जो स्टेट की रिट को मानते हैं, जो इस दायरे के अंदर आना चाहते हैं, जो सरेंडर करना चाहते हैं, उनको मौका देना चाहिए। एकदम से आपने ताकत का इस्तेमाल किसी चीज़ का हल नहीं। जो बलोचिस्तान में हो रहा है वो आप खैबर पख्तूनख्वा में करवाना चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, हम चाहते हैं मुज़ाकरात हो, हल ही मुज़ाकरात हैं। जब अमेरिका 20 साल लड़ के अफ़गानिस्तान में मुज़ाकरात करके बाहर निकलता है, आपने भी मुज़ाकरात ही करने हैं। अभी नहीं करने तो साल बाद करने हैं, तबाही करके करने हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को डिस्प्लेस करके आपने करने हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के कारोबार आपने तबाह करने हैं, घर तबाह करने आपने मुज़ाकरात ही हैं। तो फिर शुरू में क्यों ना करें? अगर ये मुझे अब इसका जवाब दे दें कि 20 साल से तो आप इसमें सक्सेसफुल नहीं हुए, ऑपरेशन में आपने दहशतगर्दी ख़त्म नहीं की, अभी आप क्या डिफरेंट ऑपरेशन करें? अच्छा, जी, मुसद्दिक मलिक साहब इसका जवाब दे दें। जी, पहली बात तो यह है कि इन्होंने अभी भी आपको नहीं बताया कि उनके साथ ये क्या निगोशिएट करेंगे। उन्होंने तो अपने अमीर भी बता दिए हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट्स भी बता दिया हैं, उन्होंने अपना नुक्ता नज़र भी बता दिया है, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी भी बता दी है कि वो ख़वातीन के साथ क्या करेंगे, बच्चियों के स्कूलों के साथ क्या करेंगे। भाई मेरा जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि ये उनसे क्या निगोशिएट करेंगे। वो तो आइडियोलॉग्स हैं, कह रहे हैं कि जो मुकदमा लेकर आ रहे हैं, जो पाकिस्तान के आइन को मानेगा उसके साथ, जो रिट को मानेगा। हाँ, मैं वो कौन है? टीटीपी है। इस वक्त तो लड़ाई हमारी टीटीपी के साथ है भाई जी। कौन है टीटीपी का बंदा? किसका नाम ले रहे हैं? जरा नाम लेना मुझे बताएं। वो कौन है जो पाकिस्तान के आइन को मानता है? टीटीपी में जो लोग आपकी बच्चियों को आके बम के जरिए उनके भेजे जो हैं दीवारों पे लगा रहे हैं, वो पाकिस्तान के आइन को मानते हैं? वो कौन से लोग हैं? उनका नाम लीजिए ना, मुझे जरा बताइए कि ये लोग आके हथियार डाल के पाकिस्तान। भाई एक मिनट ठहर जाइए, एक मिनट ठहर जाइए। आपको, हमें तो मालूम है और लोगों को भी मालूम है कि ये कौन लोग हैं जो अपने बच्चों की शहादतों की जनाजों को कंधा दे रहे हैं, शहीदों की। उनको भी मालूम है ये कौन लोग हैं। आप मुझे ये बताइए ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के आइन को मानते हैं और आके आपके बच्चों को बेदरे गोलियां मारते हैं और सुइसाइड बॉम्बिंग के जरिए एक एक वक्त में 20-20, 50-50 लोगों को मार रहे हैं। ये कौन सा आइन है? ये कौन सा पाकिस्तान का आइन है जो अच्छा, ये अब आपने बहस है जिसके ये बहस जो है ना, ये बिल्कुल दूसरी तरफ निकल गया। मुसद्दिक मलिक साहब बताएं तो सही ना, ये खत्म कैसे करेंगे? चलो मुज़ाकरात। और मैं मैं इनके सवाल का जवाब देना चाहता हूं, अगर आप इजाजत जी 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 दे दे। बात यह है साहब कि रद्दुल फसाद हुआ, ज़रबे अज़्ब हुई, 3 साल में एक धमाका नहीं हुआ।
آپ نے عمران خان صاحب کی حکومت تھی. آپ مجھے بتائیے کہ 3 سال میں کون سی سوئسائڈ بامبنگ ہوئی, کس جگہ کے اوپر دھماکہ ہوا, کون سی جگہ پہ مائیں جو ہیں ان کے دل دھڑکتے تھے کہ بچے اسکول جا رہے ہیں. پھر آپ کا وقت آیا, اور یہ مصطفیٰ, آپ نے تو نام لیا جن صاحب کا لیا, آپ ذرا مصطفیٰ کھوکھر کو بھی آن لائن لیں. جس وقت بلوچستان آپ کی حکومت میں بلوچ اور پٹھان جتنے بھی سینیٹرز تھے وہ روتے تھے آ کے کہ ٹرکوں کے اندر لوگوں کو لا کے آباد کیا جا رہا ہے. ویسے تو آپ جو مرضی قصہ گھڑ لیں, مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پورے دور میں ان کو لا کے دوبارہ سے آباد کیا گیا. ہمارا دور جو تھا مصدق صاحب وہی خیبر پختونخوا میں امن کا دور تھا. چاہتے ہیں, یہ بھی نہیں بتا پاتے کہ مذاکرات کس چیز کے کریں گے, کس بنیاد پہ کریں گے, کس کے ساتھ کریں گے, کون ہے جو مانتا ہے پاکستان کے آئین کو جسے آپ واپس لانا چاہتے ہیں. گفتگو کر رہے تھے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگ رہی ہے نہیں لگ رہی ہے, اگر لگ رہی ہے تو کیسے لگے گی, لیکن یہ ہماری گفتگو کسی دوسری طرف چلی گئی ہے, اور اس پہ بھی ہم نے کافی تفصیل سے گفتگو کر لیا. میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد دوبارہ ملتا ہوں. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لاہور میں کچھ گفتگو کی ہے, اور گفتگو میں انہوں نے تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون دونوں پہ تنقید کیا. کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. چاہ ہو موجودہ حکومت ہو یا پچھلا حکومت ہو, ان کا زور یہ رہا ہے کہ آپ صرف ڈنڈا کے زور پہ معیشت چلائیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی معیشت ڈنڈا کے زور پہ نہیں چل سکتی, پیار سے چلانا چاہیے. اگر ہم کاروباری طبقہ کو, بزنس کمیونٹی کو, یا جو بھی آپ کے ٹیکس کنٹریبیوٹنگ سٹیزنز, ان کو وہ عزت دے تو آپ یو ول گیٹ بیٹر ریزلٹس. جی تو ملک صاحب, اب میرے پاس ٹائم کم ہے, ذرا یہ بتائیں گے کہ یہ بلاول صاحب جو ہیں اب تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈنڈے کے زور پہ معیشت چلانے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ کیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اختلافات بہت بڑھ گئے ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال جی, مجھے نہیں پتا کس کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہ بات کی ہے. میں تو روز وزیر اعظم بعض مرتبہ دن میں 2 میٹنگز لیتے ہیں معیشت پہ, بعض مرتبہ ہفتے میں 3-4 میٹنگز لیتے ہیں معیشت پہ. میں نے تو آج تک یہ ڈنڈے کا ذکر نہیں سنا. انہوں نے 8 کمیٹیز بنائی ہیں, تمام کمیٹیز کے سربراہ جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں, تمام کمیٹیوں کے سربراہ. یعنی اس وقت جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں جو مسائل کو حل ڈھونڈ رہی ہیں, ہم سارے ہم بھی بیٹھتے ہیں, وزیر بھی بیٹھتے ہیں, مگر ان کے سربراہان جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کو بنایا گیا ہے. وہ لوگ جنہوں نے معیشت کا پہیہ چلانا ہے, جنہوں نے نئے کاروبار کرنے ہیں, نہ صرف ان کی بات سن رہے ہیں بلکہ ان کی بات پہ عمل ہو رہا ہے. آپ نے ابھی دیکھا وہ ایکسپورٹ پروموشن کا جو فنڈ تھا اس کو ختم کر دیا گیا, اور وہ تمام پیسے جو ٹیکس کی شکل میں لاگو تھے ایکسپورٹرز پہ وہ کلیریفائی ہو گیا. سر اچھا, اب شفیع اللہ جان صاحب, آج کل آپ کی پارٹی پہ یہ تنقید ہو رہی ہے کہ آپ نے وہی نیریٹو اختیار کر لیا ہے جو کسی زمانے میں شیخ مجیب الرحمان کا ہوتا تھا. کچھ وزراء صاحبان نے بھی ذکر کیا اس کا. تو شیخ مجیب الرحمان کا جو نیریٹو ہے یہ تو دراصل نواز شریف صاحب کا نیریٹو ہے. آپ سنیں کیا کہتے رہے ہیں نواز شریف صاحب. شیخ مجیب الرحمان باغی نہیں تھا پاکستان کا, وہ پاکستان کا سخت حامی تھا وہ, لیکن ہم نے اس کو باغی بنایا, اس کو دھکیلا, اور تاکہ وہ بغاوت کرے. مجیب الرحمان کے ساتھ آپ نے پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا, اور پھر ایک میجورٹی کو آپ نے رد کیا, اور پھر ایسٹ پاکستان کو علیحدہ ہونے پہ مجبور کیا, بنگلہ دیش بنا دیا. تو شفیع اللہ جان صاحب, اب نواز شریف صاحب کے نیریٹو کو تحریک انصاف نے اپنا لیا, یہ آپ تو بڑے ان پہ تنقید کرتے ہیں نواز شریف صاحب. دیکھیں ڈی جی آئی ایس پیاز صاحب نے ان کو غدار قرار دیا. اب ان کی اکارڈنگ پھر تو نواز شریف صاحب کا بھی وہی چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہے جو وہ ہمارے اوپر امپلیمنٹ کر رہے ہیں. آپ کے شو پہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے خود کہا ہے کہ جی شیخ مجیب الرحمان جو تھا وہ غدار نہیں تھا. تو اگر خواجہ آصف نے کہا ہے اور نواز شریف نے کہا ہے, وہ آئینی طور پہ ان کا باس بنتا ہے. اب آپ دیکھیں, تو جب پہلے وہ کرتے تھے یہ بات, جب یہ نواز شریف صاحب نے جب یہ بات کی تھی اس وقت تحریک انصاف کی حکومت تھی, اور یہ بات کرنے پہ کہ تم شیخ مجیب کا ذکر کیوں کرتے ہو, نواز شریف صاحب کے بیانات, انٹرویوز, تصویر پہ بین لگ گیا تھا میڈیا میں. تو اب آپ نے وہی نیریٹو اختیار کر لیا, تو یہ غلط نہیں ہے؟ دیکھیں جی, ان کے شیخ مجیب الرحمان کوئی معنی نہیں رکھتا ان کے لیے. مسئلہ سارا عمران خان سے ہے. عمران خان ان سے زیادہ پاپولر ہو گیا. اگر نواز شریف شیخ مجیب کا نام لے تو غلط ہے, اگر عمران خان شیخ مجیب کا نام لے تو وہ ٹھیک ہے.
عمران خان صاحب ان سے پاپولر ہو گیا ہے. اچھا. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کریں تو کیا کریں. وہ عمران خان کا خوف انہیں کھا رہا ہے کیونکہ انہوں نے تصویر بین, اس کی آواز بین, اب اس کے بیانات پہ پابندی, جو کرنا تھا کر لیا, لیکن اس کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے اور وہی خوف ان کو کھا رہا ہے. اچھا, تو اگر اس کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے تو مصدق ملک صاحب پھر آپ کچھ خوفزدہ ہیں یا نہیں ہیں کہ بہت پاپولر ہو گئے عمران خان صاحب؟ ابھی میر صاحب ابھی الیکشن میں 13 سیٹوں پہ الیکشن ہوا, رزلٹ آپ کے سامنے ہے. ان میں سے 2 سیٹیں ایسی ہیں جن پہ الیکشن ان کی جو ان کے صوبے میں ان کی ایڈمنسٹریشن کے تحت ہوا ہے. لیکن اگر ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک ہم الیکشن نہ جیتیں, وہ فارم 47 ہے اور ہم مانیں گے ہی نہیں. اگر آپ کو شکست فاش بھی ہو جائے تو آپ کہیں ہم نہیں مانیں گے, تو یہ کیا بات ہے؟ میں ایک کویسچن چھوڑ رہا ہوں آپ کے پاس. جو NA18 کا ہری پور میں الیکشن ہوا, اس کے فارم 45 آپ کے پاس بھی ہوں گے, ہمارے پاس بھی ہے. میر صاحب کے شو میں بھی لے آؤں گا, آپ بھی لے آئیں, پلس مائنس کر لیتے ہیں. دوسری چیز, اس الیکشن کا جو ریزلٹ تھا, ایک منٹ سر, وہ اسلام آباد سے کیوں جاری ہوا؟ فارم 47 اسلام آباد سے کیوں جاری اب ہوا؟ آپ پھر 45 47 پہ آ گئے اور میرا ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا بہت بہت شکریہ شفیع اللہ جان صاحب, اور مصدق ملک صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور لینی ہے. اللہ حافظ.